تھے سورۃ البقرہ میں، جس میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت کے تحت نیچی ہے۔ ہر چیز کسے کہتی ہے؟ جو موجود ہوتی ہے۔ یا اپنے 2-3 باتیں پہلی سیکھنے ہیں، پھر اعتراضات جتنی اعتراضات اس پر آئے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ اللہ جل جلالہ کی قدرت کی نیچی ہے۔ چیز کسے کہتی ہے؟ جو موجود ہوتا ہے۔ جس چیز کا وجود نہیں ہو وہ موجود نہیں، اس کو محال کہتی ہے۔ یہ بات محال ہے، یعنی یہ بات ہے ہی نہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال پہلی دے رہا ہوں، آسمان، ایک شخص نے آپ سے کہا تھا کہ میں آسمان سے ہاتھ لگا رہا ہوں۔ آپ نے کہنا ہے آسمان کے ساتھ ہاتھ لگانا۔ آسمان کے ساتھ آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا انسانوں میں، یہ بات محال ہے، یعنی ہے ہی نہیں۔ کوئی اس چھت کے ساتھ اپنے ہاتھ لگا نہیں سکتا نیچے سے، محال ہے یہ کام، کیونکہ انسان کی قدرت کے تحت یہ آتی نہیں ہے۔ تو جو قدرت کے تحت آتا نہیں اس کو محال کہتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ممکن، ایک ہوتا ہے محال۔ اللہ نے فرمایا ہے جو چیز ہے یعنی موجود اشیاء ہے وہ سب میرے قدرت کے تحت ہے، یعنی نیچے ہے۔ اب اس آیات پر آپ غور کریں تو کتنی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ دیکھو، صرف اعتراضات کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ 3 اعتراضات ایسے ہیں جو اس آیت پر پنڈت دیانت سرسوتی نے 2 کی ہے اور ایک اور ہندو نے کی ہے۔ ہندو نے ایک اعتراض تو یہ کیا تھا کہ کیا خدا جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، اور پنڈت دیانت سرسوتی کا 2 اعتراضات ہیں۔ انہوں نے قاسم نانوتی جس دور میں زندہ تھا اس دور میں پنڈت دیانت سرسوتی نے 2 اعتراضات اٹھائے۔ نمبر 1 جو اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ کیا خدا زنا پر بھی قادر ہے؟ کیا خدا جل جلالہ جھوٹ بولنے چوری پر بھی قادر ہے؟ یہ 2 اعتراضات پنڈت دیانت سرسوتی کا تھے۔ ان کا نظریہ بھی ملحدین کی طرح تھا۔ وہ کہتا تھا کہ قرآن مین میڈ ہے، یعنی یہ نیچرل نہیں ہے۔ مین میڈ کا مطلب کیا؟ کہ یہ انسان کی ایجاد کردہ ایک قانون ہے، اور نیچرل جو خداوند متعال کی طرف سے ہو۔ تو کسی نے پوچھا کہ مین میڈ کیسا ہے یہ قرآن؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس میں آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس نے کہا کیا خدا جل جلالہ زنا پر بھی قادر ہے؟ اگر کوئی کہتا کہ خدا زنا پر قادر ہے تو پروپیگنڈا کرتا، اگر کہتا کہ چوری پر قادر ہے تو پروپیگنڈا کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ آیت قرآن کے اندر نہیں ہوتا۔ اب یہ پنڈت دیانت سرسوتی کا اعتراض ہے۔ قاسم نانوتی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا یعقوب جس کا نام ہے، جس نے دارالعلوم دیوبند کا بنیاد رکھا اور ایک سرچشمہ جاری ہو گیا۔ 40 سے 45 سال زندگی انہوں نے دنیا میں گزاری، لیکن خدا نے کام کتنا لیا؟ مسئلہ ختم نبوت پر جو ان کا تشریح اگر سمجھ میں آ گئی نا تو دنیا میں کوئی بھی قادیانی نہیں ہوگا۔ قادیانیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا اگر قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ کی تشریحات کسی کے سمجھ میں آئی۔ اور اس عمر کے اندر دہریوں سے، اس عمر کے اندر فرق باطل سے، اس کم عمری کے اندر جتنے تصانیف حضرت قاسم نانوتی نے کی ہے، دنیا میں کسی نے ایسی تصانیف نہیں کیا اس دور سے لے کر آج تک۔ اتنا اللہ جل جلالہ نے علم دیا تھا۔ تو انہوں نے اس دور میں ایک کتاب لکھا انتصار الاسلام کے نام سے،
اور اس انتصار الاسلام کے نام سے جو کتاب ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت نے اس میں جوابات دیے، سارے پنڈتوں کے سوالاتوں کا جوابات دی۔ حضرت نے 2 ٹوک جواب دی۔ نمبر 1 جواب جو دیا، ان سے پوچھا کہ پنڈت دیانت سرسوتی، ستیارت پرکاش نام کتاب تھا ان کا جو انہوں نے لکھا تھا، اور یہ آریہ سماج کا لیڈر تھا یہ پنڈت دیانت سرسوتی۔ انہوں نے جواب دیا، اچھا یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، تو میری جواب جو ہوگا، میرا جواب وہ زیادہ دیر تک چلے گا، یعنی زیادہ وقت لگے گا اس میں۔ انہوں نے جواب یہی دیا کہ پنڈت دیانت سرسوتی جی، آپ نے جو اعتراض اٹھایا ہے نا کہ اللہ جل جلالہ کیا زنا پر بھی قادر ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو اس کا جواب قرآن کے اندر ہی ہے، لیکن آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ جو غلط ہوتا ہے نا تو غلط سوچتا ہے، آدمی ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک سوچتا ہے۔ اگر پورا کا پورا چیپٹر، پورا کا پورا خلاصہ، پورا کتاب دیکھ لیا جائے نا تو اعتراضات ختم ہوتی ہے۔ تو آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا پنڈت جی، اگر آپ قرآن کو پلٹا اعتراض نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ نے قرآن کو صحیح پڑھا نہیں، اس وجہ سے آپ نے اعتراض اٹھایا۔ قرآن میں اللہ نے ایک مقام پر فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کی مثل کوئی نہیں، ان جیسا مثل آپ نے سنا ہوگا، مثل کی 2 قسمیں ہوتے ہیں۔ اس پر پھر بھی انشاءاللہ میں آج انشاءاللہ اس پر بھی 2-3 الفاظ آپ کو سکھاؤں گا، بہت سارے عقائد آپ کے ذہن میں انشاءاللہ العزیز آئے گی۔ زنا وہ کرتا ہے جس کے ساتھ زنا کے آلات ہو، انسان ان کے ساتھ زنا کے آلات ہوتی ہے تو زنا کرتا ہے، جانور کے ساتھ زنا کے آلات ہوتی ہے تو زنا کرتی ہے، اور اللہ نے فرمایا میرا مثل کوئی نہیں میرا جیسا۔ تو اللہ نہ تو انسان جیسا ہے، نہ نعوذ باللہ کوئی اور مخلوق جیسا ہے، اللہ جل جلالہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ جیسا کوئی نہیں ہے تو زنا کے آلات آپ ثابت کریں، جواب پھر میں دوں گا۔ ایک اعتراض تو حل ہو گیا 2 ٹوک الفاظ میں۔ زنا تو کرتا ہے جس کے ساتھ زنا کے آلات ہو، اللہ کے لیے یہ آلات تو ثابت کر، انشاءاللہ پھر قرآن کے اعتراض کا جواب میں دوں گا۔ یہ ایک اعتراض۔ اب آپ اس پر غور کریں، دیکھیں ایک مولانا سے کسی شاگرد نے پوچھا، شرارتی شاگرد تھا، مولانا صاحب استاد جی یہ تو بتا کہ یہ سانپ میں اللہ نے کیا فائدہ رکھا ہے؟ استاد نے کہا کیوں سوال پوچھ رہی ہو؟ شاگرد نے کہا استاد جی قرآن میں اللہ نے فرمائے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ جتنی بھی اشیاء اللہ نے پیدا فرمائی ہے نا یہ انسان کے لیے ہے، انسان کے فائدے کے لیے۔ شاگرد پوچھ رہا ہے اس سانپ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ استاد جی نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی مخلوقات میں نے پیدا کیا ہے یہ ساری کی ساری انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو استاد جی بہت چالاک آدمی تھا، انہوں نے کہا بیٹا حدیثوں میں آیا ہے اللہ جل جلالہ قبر میں عذاب دے گا تو سانپوں کا ذکر ہے، اگر سانپ دنیا میں نہیں ہوتا تو ہمیں ڈر کیسے لگتا؟ آج یہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ایک سانپ گر گیا، اوپر سے نیچے گرا، تو اب میرا کیا کیفیت ہوگی؟ میں ڈروں گا، بھاگوں گا، اور دروازہ بھی کھلا ہے میں اس سے بھاگوں گا۔ لیکن جو قبر ہے اوپر سے بھی مٹی نیچے بھی مٹی، دائیں طرف بائیں طرف سارے اطراف جب بند ہو گئی اور آپ کو قبر میں رکھا جائے گا اور ایک سانپ آئے گا تو کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ جب دنیا میں ہم ڈرتے ایک سانپ یہاں آیا تو اگر وہاں ہمارے ساتھ کوئی ہوگا نہیں، تو استاد نے کہا
کہ سانپ اللہ نے اس لیے پیدا فرمائے تاکہ دنیا میں تم یہ چھوٹے سے سانپ دیکھ لو اور تمہیں سمجھ میں آئے گا جو قبر کا سانپ ہے اگر اس کا ایک سانس اس کے زہر کا ایک ٹکڑا ذرے کے مطابق وہ دنیا پہ آئے گی تو ساری جو دنیا میں سبز درخت اشیاء ہے وہ جل جائے گا. تو اس لیے اللہ نے پیدا فرمایا. دوسرا کہا اس شاگرد جی یہ بھی سن لو کہ سانپ کا فائدہ یہی ہے تو نے مارا تو تجھے نیکی ملے گا. اور تیسرا یہی کہ انہوں نے شیطان کو اپنے منہ میں رکھا تھا اور جنت میں داخل ہو گیا. یا یہ جنت کا خزانچی تھا خازن تو انہوں نے شیطان کو اجازت دیا تھا اور اس کے 4 پاؤں بھی تھے لیکن جب یہ کام کیا تو اللہ جل جلالہ نے اس ایک غلطی پر اس ایک گناہ پر جو شیطان کے ساتھ معاونت کیا اس کے 4 پاؤں گرا دی. یہ بہت خوبصورت تھا وہ خوبصورتی بھی مٹ گیا. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. ایک واقعہ اور ہے کہتے ہیں نا کہ شاگرد نے استاد سے پوچھا کہ استاد جی کافر کا کیا فائدہ ہے. ساری اشیاء جب مسلمان انسان اور خصوصاً انسانوں میں مسلمانوں کی فائدے کے لیے ہے تو یہ بتائے کہ کافر کا کیا فائدہ ہے. استاد جی نے کہا اگر تو نے کافر کو مارا اگر تم نے کافر کو مارا تم غازی بن گئی اور اگر کافر نے تم ہی مارا تو تم شہید بن گئی. یہ فائدہ ہوتا ہے. ایسے اشیاء کا فائدہ ہوتا ہے نا. تو میرا مطلب یہی تھا اگر سانپ دنیا میں نہیں ہوتا ہم نے نہیں دیکھا ہوتا تو ہمیں تعجب ہوتا کہ سانپ کیا چیز ہے یہ کیسا ہوں گے. جیسے ہم کشمکش میں فرشتے کا شکل کیسا ہوگا شیطان کا شکل کیسا ہوگا جن کیسے ہوگی جس نے نہیں دیکھی. ٹھیک ہے نا. ہم عرش کیسا ہوگا کیوں ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم فرشتہ ذہن میں ایسے تخیلات آتے خیالات کہ فرشتے کی بھی 2 ہاتھ ہوں گے 1 سر 2 آنکھیں ایک ناک 2 کان ہوگی منہ ہوگا رخسار ہوں گی اور پلکی ہوں گی ابرو ہوں گی. یہ ساری اشیاء ہم بھی ایسا سوچ رہی ہے نا. تو پنڈت جی آپ کا خیال یہ ہے کہ خدا انسان کی طرح ہے. نہیں لیس کمثلہ شیء ان جیسا کوئی نہیں. اور دوسری اعتراض جو آپ نے کی کہ کیا خدا چوری پر بھی قادر ہے. تو چوری اس کو کہتی ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کی جیل میں ڈالا مال آپ کا تھا اور میں نے ہاتھ ڈال کر اس کو نکال دیا اور بھاگ گیا. میں اس کو چوری کہتی ہے. تو چوری جب ہوتا ہے جو چیز میری ملکیت میں نہ ہو آپ کی ملکیت میں ہو میں آپ سے اس کو لے لوں تو اس کو چوری کہتی ہے. اور تو کائنات میں ایک ایسا چیز بیان کرو پنڈت جی جو خدا کا ہے نہیں. یہ کائنات تو سارے خدا کی ہے. جب کائنات سارے خدا کی ہے تو چوری کی ضرورت کیا ہے. یہ کمرے میں جتنی کتابیں میرے ساتھ ہیں یہ میری ہے. تو کوئی کہے گا کہ مولانا صاحب نے کتاب کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے چور ہے. نہیں یہ کتابیں مولانا کی ہے جو کرنا ہے ان کے ساتھ کرے. تو سارے کائنات خداوند متعال کا ہے حقیقت میں ہمیں دیا ہے ہم غلام ہے اس میں. جب یہ ساری اشیاء خدا کا ہے تو چوری کیوں کرے گا. یہ ایسے جوابات تھے نا کہ عام فہم لوگوں کو بھی سمجھ میں آتی ہے. جھوٹ بولنے کے بارے میں جہاں تک سوال کرتے ہیں پنڈت جیان یا ہندو سکھ لوگ یا ملحدین تو اس کا جواب تو سب سے زیادہ آسان ہے. جھوٹ 3 وجہوں سے بولی جاتی ہے. یا تو مال حاصل کرنے کے لیے تو ساری چیزیں خدا کی ہے اور ان کو کسی چیز کا ضرورت نہیں ہے وہ غنی ہے. دوسرا یہی کہ ڈر کی وجہ سے اور خدا سے سب ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتا. کس وجہ سے خدا جھوٹ بولے گا تو وجہ متعین کر جواب ہم دیں گے.
تو ایک اعتراض آج کے دور کے ملحدین نے بھی اس پر اٹھایا ہے، جو میں نے پہلے ان کا تھوڑا وضاحت کیا کہ اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے تو کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو خود اٹھا نہ سکے؟ یہ ایک اعتراض ہے۔ علماء کرام نے اس کے بہت خوبصورت جوابات دیے ہیں، میں صرف آپ کو اس کا ایک جواب دے دیتا ہوں۔ ایک دور میں کسی شخص سے ایک انجینئر ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، انہوں نے ایک اعتراض کیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روایت ہے، حضرت ام المومنین فرماتے ہیں نا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، دنیا سے چلی گئی، تو حجرہ عائشہ میں رسول اللہ دفن تھا۔ میں جب حجری میں جاتی نا تو میں پردے کا اہتمام زیادہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا اور نبی کے خاندان کا نکاح نہیں توڑتا موت کے بعد، حالانکہ عام شوہر اور بیوی کا نکاح توڑتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے۔ جب خاون مر گیا تو بیوی کے ساتھ نکاح ختم ہو جاتا ہے، بیوی مر گیا خاون کے ساتھ نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن نبی اور آل نبی کا نکاح برقرار رہتا ہے۔ تو امی عائشہ کا نکاح تو برقرار تھا، ازواجہ امہاتہم۔ میں جب حجری میں جاتی تو اس چادر کا اہتمام ایسا نہیں کرتی فردے کا۔ پھر میرا باپ ابو بکر دنیا سے چلا گیا، تو پھر بھی وہ میرا باپ تھا، ایک میرا شوہر تھا، لیکن جب عمر کا وفات ہو گیا اور حجری کے اندر وہ دفن ہو گیا، تو میں جب اندر جاتی تو میں فردے کا اہتمام کرتی، چادر اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتا۔ اب انجینئر صاحب اس روایت کے لیے بہانے بناتی ہے کہ دیکھو اتنا مٹی ہے قبر کی، اس سے نظر اوپر آتا ہے اور ایک چادر سے نظر اندر نہیں جاتا، تو یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ عقل کے خلاف ہے، بہانے بناتی ہے۔ اس بہانے پر بھی میں ایک بات کروں گا۔ تو انجینئر صاحب نے کہا کہ اس چادر سے اندر نظر جاتا ہے، حالانکہ یہ کتنا پتلا ہے، آواز بھی نہیں روک سکتا، دیکھیے آپ، اور مٹی جو قبر کے اوپر ہے ان سے نظر آتا ہے۔ تو دیکھ لو، روایت بھی ٹھیک ہے، جواب بھی ہم دیں گے۔ میں نے پہلے بھی اس کا ایک جواب دیا تھا۔ میری ساتھ مثال کے طور پر یہ ایک آپ دیکھ سکتی ہے نا، کتنا نازک ہے، اس کی شکل آپ دیکھ سکتی ہے نا۔ اس کو تو چھوڑ لو، مارچس جانتے ہیں نا، اس کا تیلی، میں نے اس کی ایک طرف شاٹ بجلی آپ جانتے ہیں نا، بجلی اس کے ایک طرف سے لگا کر آپ دوسری طرف مارچس کا تیلی پکڑو، میں نے اس طرف سے شاٹ بجلی لگایا، اب دوسری طرف شاٹ جاتا ہے؟ نہیں جاتا، کیونکہ مارچس کی تیلی میں رب العالمین نے اس شاٹ روکنے کی طاقت رکھی ہے، اور بہت موٹا، بڑا اور موٹا، بڑا موٹا جو ہے وہ ٹیم ہوگا یا سریا ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگا، اس مسجد کمری جیسا بڑا موٹا، جتنا بھی موٹا ہو، اس کے ایک طرف میں شاٹ لگاتا ہوں، دوسری طرف تو ہاتھ لگا، پتہ چل جائے گا نا۔ تو اب اتنی موٹی چیز سے آپ دیکھ لے تو شاٹ ہوتا ہے ادھر طرف دوسری طرف، اور مارچس کی تیلی سے دوسری طرف شاٹ نہیں جاتا۔ تو خدا نے مارچس کی تیلی جتنا پتلا ہے نا، کمزور ہے، اس میں اللہ نے شاٹ روکنے کا طاقت رکھا ہے، اور سریا ہوگا، کوئی اور چیز ہوگا بہت بڑا، لیکن اس میں شاٹ روکنے کی طاقت خدا نے نہیں رکھی۔ دوسری مثال سے آپ سمجھیں، پانی آپ نے جتنا بھی گرم کیا،
आप आग के ऊपर डाली तो आग बच जाएगा, खत्म होगा। लेकिन पेट्रोल आपने फ्रिज या फ्रीजर के अंदर रखा, फिर आप एक तीली लगाकर उनको लगा दो, वो आप आग में डालो, पता चल जाएगा। तो अल्लाह ने बास चीजों में तासुर रखा है और बास चीजों में तासुर नहीं रखा। मुअस्सिर हकीकी ज़ात सिर्फ अल्लाह का है। पानी जितना भी गर्म हो जाए, मगर उसमें रोकने की, आग को रोकने की ताकत है। वैसे चादर जितना भी फतला आपको नजर आता है ना, इसमें नजर रोकने की ताकत खुदा ने रखी है। और पेट्रोल जितना भी आप ठंडा करेंगे ना, लेकिन फिर भी आप आग लगा दो तो दुनिया को उड़ा देगा, क्योंकि उसमें अगर कि ठंडा हो लेकिन उसमें रोकने की ताकत नहीं है आग, यानी आग नहीं रोक सकता। तो ऐसा मिसाल यही है। बाकी छोड़ दो बरज़ख का माना क्या होता है। बरज़ख का माना यही होता है, आपके साथ आपके अम्मा डॉक्टर के पास चला जाए ना, तो आपके अम्मा जो है वो उसने चादर भी पहना और हिजाब भी किया। आपकी अम्मा डॉक्टर को देख सकती है, लेकिन डॉक्टर आपकी अम्मा को नहीं देख सकता। या बीवी हो आपका बहन हो, आपकी बेटी हो, क्या डॉक्टर इससे इनकार करेगा कि आपकी अम्मा मुझे नहीं देख सकता क्योंकि मैं नहीं देख सकता? तो ये बात एतराज़ात लोग उठाते हैं जो अक्लन ये नामुमकिन हो। अब मैं असल बात की तरफ आता हूं। असल बात जो मैं कहना चाहता था, एक मुमकिन